زبانی کلامی دعوے نہیں، انگوٹھے نہیں، جان مانگے محمد مدنی قربان کر دو، اولاد مانگے قربان کر دو، ساری دنیا کی دولت مال اولاد ایک پلڑے میں میرے مدنی کی شان ایک پلڑے میں ہو تو حضور کا پلڑا بھاری ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے، لاہور قصور کے علاقے کے ذمہ دار تھے، فوت یہاں آئے میرے پاس، حج میں میرے پاس تھے۔ ایک دن جو آئے تو بڑا اچھا آدمی تھا اور بڑا، ویسے ہم تھکے ہوتے نا کبھی تو گپ شپ بھی سناتا تھا، کیونکہ شریعت میں مزاح کرنا بھی جائز ہے، یاد رکھو، مذاق کرنا جائز نہیں۔ مذاق کا معنی ہوتا ہے دوسرے پہ طنز کرنا، ذلیل کرنا، طعن کرنا، یہ ناجائز ہے۔ مزاح کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل کو خوش کرنا۔ حضرت آقا انعامدار بھی مزاح فرماتے تھے۔ میرے محبوب بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہیں، کھجوریں آ گئی، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضور جب کھجور کھا لیتے نا تو اپنی گٹھلی جو تھی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے۔ ابھی انہوں نے سمجھا کہ بھئی تاکہ بعد میں اٹھا کے بیل ڈال دوں گا، کیوں حضرت علی ابن عم ہے، بھتیجا ہے، داماد ہے، بیٹا ہے۔ حضور رکھتے گئے، جب کھجوریں ساری ختم ہو گئیں تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ فانظروا الی علی، دیکھو علی کے حال دیکھو، ہم نے ایک ایک کھجور کھائی ہے، اس نے دو دو کھائی ہیں، گٹھلیاں گنو اس کی۔ ہم نے کہا دیکھو علی کا حال، ہم ایک کھاتے رہے، یہ اللہ کا بندہ دو دو کھاتا رہا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، دو کھانا تو کمال نہیں، کمال تو اس کا ہے جو گٹھلیاں بھی کھا گیا۔ فضائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ باغ ہو گئے۔ تو اگر تو وہ خیر میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب گل بڑی عجیب ہے۔ میں کی ہو گیا بھائی؟ کہنا جناب یہ تو مکے والے لوگوں کا عقل ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ کو پنجابی شہر سمجھ نہ آئے، کہنے لگا ان کا عقل ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کمال ہے، سیب جو ہے نا جناب، گولڈن سیب بڑے شاندار، اور 3 ریال کا کلو، اور بھنڈی میں نے پوچھی تو کہتے ہیں 18 ریال کا کلو۔ کہتے ہیں یہ بڑا عقل کی بات ہے کہ بھنڈی 18 ریال اور سیب 3 ریال، یہ بھی عقل والے لوگ ہیں بلا؟ میں نے کہا چودھری صاحب یہ عقل والے ہیں۔ ابراہیم نے دعا جب مانگی تھی نا، وہ فرمایا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ مکے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی تھی، تمہارے بصل اور بھنڈی نہیں مانگی تھی۔ تو جو دعا مانگی تھی اللہ دے رہا ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سارا دن گزر جائے گا لیکن پھل ختم نہیں ہوتے، سیب ختم نہیں ہوتا، کیلا ختم نہیں ہوتا، اور موسمبی ختم نہیں ہوتی، مالٹا ختم نہیں ہوتا۔ یعنی جن ملکوں میں پھل ہوتا ہے وہاں ختم ہو جائے گا، مکے مدینے میں ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک منظر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اتنے بڑے اجتماع میں، اتنے بڑے اجتماع کے اندر اللہ کا کروڑ کروڑ رحمت ہے، اور آئندہ بھی اللہ حاجیوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ بر میں ہیں، باہر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں سے فتنے ختم فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں قتل و خون ریزی کو بند فرما، امن و استحکام جاری فرما، اور جو بے گناہ مارے گئے ان کی قبروں پہ رحمتیں فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو بیچارے نوجوان بک رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کسی کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور کسی کو قوت کے نام پہ لڑایا جاتا ہے، اور کسی کو کفر کے مقابلے کے لیے ابھارا جاتا ہے،
یاد رکھو یہ سارے مقابلے اپنی جگہ، لیکن اللہ نے قرآن حدیث میں کہیں ایسا حکم نہیں دیا کہ جا کے دیوار سے سر ٹکرا دو۔ پہلے کفر کے مقابلے کے لیے طاقت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، علم پیدا کرو، ٹیکنالوجی پیدا کرو، جدید علوم میں دسترس حاصل کرو، تاکہ تم کسی کے مقابلے کرنے کے لائق بھی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں مقابلے کرنے کی توفیق دے۔ اب ایک آدمی کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں 7-4 ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں موزر ہے، ٹی ہے غریب ڈنڈا لے کے کیا مقابلہ کرے گا؟ مقابلہ تب ہوگا جب برابر کی چوٹ ہو، مقابلہ تب ہوگا کہ جب آپ کے پاس بھی وہی قوت ہو، آپ کے پاس بھی وہی طاقت ہو۔ اور سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے، اللہ ان کو ملا دے، اللہ ان کو ایک بنا دے، تمام اسلامی ملک ایک بن جائیں۔ اللہ کے کعبے میں میں دعوے سے چیلنج کرتا ہوں، آج اسلامی ملک ایک ہو جائیں، کفر تیرے پاؤں میں پڑا ہوگا۔ اس کی طاقت نہیں ہے کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکے، وہ روٹی تم سے لیتا ہے، وہ پیسہ تم سے لیتا ہے، وہ دولت تم سے لیتا ہے، وہ بندے تم سے لیتا ہے، وہ خدمت تم سے لیتا ہے، ہر چیز کا تیرا محتاج ہے۔ اللہ نے دریا بھی تمہیں دیے ہیں، اللہ نے سونا بھی تمہیں دیا ہے، اللہ نے معدنیات بھی تمہیں دیے ہیں، اللہ نے وائٹ گولڈ بھی تمہیں دیا ہے، اللہ نے بلیک گولڈ بھی تمہیں دیا ہے، اللہ نے نہریں بھی تمہیں دی ہیں، اللہ نے راستے بھی تمہیں دیے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی تمہیں دی ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے؟ اور ان کے پاس تو وہ نعمتیں سوچنے کا بھی تصور نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، مذہب کے نام پہ لڑائیاں ہیں، فرقہ بندی بن گئی ہے، اور فروعی مسائل پہ جھگڑے ہیں، مسجدیں الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں، عبادات الگ ہیں۔ اب تو قیامت آ گئی، ہر پارٹی کا رنگ الگ ہے، پگڑی الگ ہے، جھنڈا الگ ہے، پرچم الگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حج جو ہے یہ ایک ایسی عظیم، اور ہر حاجی پرامن رہے، ہر حاجی امن کا علم بردار بن جائے۔ اور یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے، ایمان میں امن کا مادہ ہے، اسلام میں سلامتی کا مادہ ہے، اور مسلمان تو ہے بھی وہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رکھیں، یعنی کسی کو گالی بھی نہ دے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، فرمایا مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی فحش بکنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی کسی کو گالی دینے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی بے وزن بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان جو ہے امن کی نشانی ہے، اسلام جو ہے سلامتی کی نشانی ہے، حج جو ہے ندائے ابراہیم ہے۔ اور اس کے منظر کا مقصد کیا ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر لباس بھی ایک ہو اور ترانہ بھی ایک ہو۔ کوئی دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ کوئی عالم کا دین، کوئی مذہب، کوئی طاقت یہ مثال پیش نہیں کر سکتی کہ 30 لاکھ آدمی ہیں، ایک چادر کندھے پہ ایک چادر باندھے ہوئے ہیں، اور سب کی زبان پہ ایک ترانہ ہے لبیک اللہم۔ اللہ کے گھر میں یاد کر لو نا، پڑھنا ہے انشاءاللہ، لبیک اللہم اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رکھیں میرے مدنی رحمت دو عالم سے کسی نے پوچھا مل حج یا رسول اللہ، کیا رسول
مل حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کس چیز کا نام ہے؟ حضور نے کتنی جامع بات فرمائی، فرمایا الحج عرفہ، فرمایا حج عرفات میں حاضری کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ نے حج کعبے میں نہیں رکھا، اللہ نے حج مسجد الحرام میں نہیں رکھا، اللہ نے حج میدان میں رکھا۔ اگر مسجد ہوتی حیض والی عورت حج سے محروم ہو جاتی، نفاس والی محروم ہو جاتی۔ اللہ نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک میدان میں اکٹھے ہونے کا حکم دے دیا۔ اگر پاک ہے تو آ سکتا ہے، پلید ہے تو آ سکتا ہے، عابد ہے تو آ سکتا ہے، گناہگار ہے تو آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عرفات والے دن میرے مدنی پاک نے آپ نے جو وقوف فرمایا ہے جبل رحمت کے دامن میں، جہاں سیاہ سیاہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، یہ جہالت ہے جو لوگ جبل رحمت پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ بالکل جہالت ہے، فوٹو بنواتے ہیں، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چڑھے۔ اسی کالے کالے پتھر جہاں پڑے ہیں یہ جگہ ہے جہاں حضور نے وقوف فرمایا ہے۔ اونٹنی پہ حضور بیٹھے ہیں تاکہ سارے صحابہ کو جمال محمد کا نظارہ ہو جائے، تاکہ سارے صحابہ حضور کی بات سن سکیں۔ آج دنیا میں سپیکر ہیں، آج دنیا میں ریڈیو ہے، آج دنیا میں ایف ایم ہے، آج دنیا میں وسائل ہیں۔ میرے مدنی کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب حضور عرفات میں خطبہ دیتے یا مینا میں، صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا محمد مدنی آواز ہمارے خیمے میں آ رہی ہے۔ اللہ آواز کو پہنچا دیتے ہیں، جو ندائے خلیل کو پہنچا سکتے ہیں وہ ندائے حبیب کو کیوں نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اور حضور نے اعلان فرمایا الا انی وقفتها هنا والعرفات كلها موقف۔ آپ نے فرمایا صحابہ سن لو، میں نے تو اسی جگہ وقوف کیا ہے، لیکن عرفات کا سارا میدان جو ہے وہ موقف ہے، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ایسی شان والی جگہ بن گئی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ نیت کر کے احرام باندھ کے 1 منٹ کے لیے بھی 9 تاریخ کو زوال کے بعد عرفات میں 1 منٹ کھڑا ہو جاتا ہے، حاجی بن جاتا ہے۔ اگر رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات میں گزر گیا، حاجی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ بے ہوش ہے، نیت کر لی تھی، احرام باندھا ہوا تھا یا اس کے ولی نے باندھ لیا ہے، اس نے نیت کر لی ہے، اٹھا کے عرفات میں رکھ دیا ہے، تب بھی وہ حاجی بن جاتا ہے۔ گزرنے والا بھی حاجی بن جاتا ہے، بیٹھنے والا بھی حاجی بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ وقت جو ہے 9 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوگا۔ کب؟ بھئی عرفات کس دن ہوگا انشاءاللہ؟ اچھا اتوار کے دن انشاءاللہ عرفات ہوگا، جو اعلان ہو گیا اتوار والے دن جو ہے عرفات ہوگا انشاءاللہ، تو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا۔ اچھا زوال کے بعد سے وقت شروع ہو کر یاد رکھو کب ختم ہوگا؟ جلدی 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 اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر دن جو ہے، سمجھے غور سے، ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے۔ ہر دن آپ کہتے ہیں نا آج جمعہ رات ہے، کیا مطلب؟ ابھی جمعہ تو آیا ہی نہیں، تو جمعہ رات کیسے ہو گئی؟ وہ دن کا اثر اس رات پہ اس کے تابع ہو گیا۔ اس لیے جب رمضان کا چاند دیکھتے ہو، ابھی روزہ نہیں رکھا لیکن تراویح، کیوں؟ دن رات کے تابع ہے۔ لیکن اگر یہاں وہی نظام رکھتے تو لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا نا، اب ہم نے حج میں نظام بدل دیا ہے، اب دن رات کے تابع نہیں بلکہ آنے والی رات دن کے تابع کر دی ہے۔
تاکہ جو بندہ 9 تاریخ کو دیوال کے بعد دن میں آ جائے، ساری رات صبح صادق سے پہلے عرفات میں آ جائے، وہ حاجی ہو گیا۔ حج من ہی عرفات میں پہنچنے کا نام ہے۔ یہ تو مسئلہ الگ ہے کہ جو عرفات میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سارا دن عرفات میں گزاریں اور سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نہ نکلیں۔ اور حاجیوں ایک منٹ یاد رکھ لیں کہ عرفات کے باہر بیٹھے رہے حج نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی اگر مینا میں آ گیا ہے، اس نے احرام بھی باندھا ہے، نیت بھی کی ہے، مینا بھی گیا ہے، طواف بھی کیا، عرفات نہیں کیا، حج نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، ہر طرف لکھا ہوا ہے کہ بھی بدایہ عرفات، نہایہ عرفات، یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے، یہاں عرفات ختم ہو رہا ہے۔ ہر طرف رنگ روڈ ہے اور بورڈ لگے ہوئے ہیں، اگر غلطی سے آپ باہر ہوں تو فوراً اندر آ جائیں۔ اچھا، بعض لوگ عرفات کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد کی جو جانب مغرب ہے، قبلے والی جانب جو ہے، وہ تقریباً آدھی مسجد جو ہے عرفات سے خارج ہے، اس کا عرفات سے تعلق نہیں ہے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آدمی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی جگہ بیٹھ جاؤ، ڈیرا لگا، اور یار لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں، حج ہو جائے گا، حج نہیں ہوتا۔ چاہے نماز جہاں پڑھیں لیکن ہر حال میں عرفات کے اندر آئیں۔ عرفات میں نہیں آئیں گے حج نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو عرفات کے دن پڑھنے کے لیے جو صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے بڑا وظیفہ جو میں نے پڑھا، مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ پڑھ لو دل سے، لا الہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا۔ اب یہ پڑھنا ہے عرفات میں کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اچھا، پڑھنا ہے یا عمل بھی کرنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ یہاں عرفات میں لا شریک لہ اور حج کر کے مولا تیرے محبوب کی قبروں پہ جا کے رنگ ڈالوں گا، جا کے پھول چڑھاؤں گا، جا کے بکرے ذبح کروں گا، لیکن لا شریک لہ، یہ کیا بات ہے؟ لا شریک لہ، اللہ تیرے دشمنوں کو میں شریک نہیں بناتا، یہ تو تیرے اپنے ہیں، یہ تو تیرے محبوب ہیں، تیرے مقرب بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا تو اپنی بیوی میں اپنے بھائی کو شریک بنائے گا؟ ہاں جی، وہ بھی تو تیرا اپنا ہے، خون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے بیوی میں شراکت قبول نہیں، مجھے خدائی میں شریک کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور تمہیں اپنی زمین میں شریک قبول نہیں، بیوی میں قبول نہیں، تم یہ نہیں کہو گے کہ یہ میرا بھی بیٹا ہے، میرے بھائی کا بھی بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے شراکت قبول نہیں، مجھے بھی خدائی میں شراکت قبول نہیں، الوہیت میں شراکت قبول نہیں، ربوبیت میں شراکت قبول نہیں، صفات میں شراکت قبول نہیں، افعال میں شراکت قبول نہیں۔ اس لیے جب پڑھو تو یقین سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، ملک کس کے لیے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک
ملک، یہ ملک کس کے لیے ہے؟ ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ ساری زمین کس کے لیے ہے؟ آسمان کس کے لیے ہے؟ تو جب یہ سب اللہ کے لیے ہے تو تو غیروں کے دروازے پہ کیوں جھکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک کھجور کی چھلکے کا مالک بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور یاد رکھو سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورت کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. درود شریف نماز والا درود ابراہیمی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. استغفار کم از کم 100 دفعہ پڑھیں، اور باقی وقت میں لبیک. اور یاد رکھیں کہ جب دونوں نمازیں ظہر اثر پڑھ لیں اور دھوپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اب خیموں میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ خیموں سے نکل کے میدان میں کھڑے ہو کے اتنی لمبی دعائیں کریں کہ میرے مدنی جو ہیں سورج ڈوبنے تک دعا میں مشغول رہے، خطبے میں مشغول رہے، تعلیم میں مشغول رہے، آپ بھی دعاؤں میں مشغول رہیں. اور یاد رکھیں اتنے بندے اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کرو، تمام بیماروں کے لیے دعائیں کرو، حضور کی امت کے لیے دعائیں کرو، وحدت اسلام کے لیے دعائیں کرو، اس بلد الامین کی حفاظت کے لیے دعائیں کرو، مسلمان اقلیات کے لیے دعائیں کرو، مسلمان جو بیچارے ناحق قیدوں میں ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا تو کر سکتے ہو. الدعاء سلاح المومن. سارا دن عرفات میں آپ ذکر میں مشغول رہیں، اور سورج جب ڈوب جائے تو مغرب کی نماز عرفات میں پڑھیں گے. کیوں کوئی غلط کام ہے؟ کوئی نہیں. اچھی طرح غور کر کے سوچ. او یار کسی نے نکال دیا ہوگا نا بھائی، حاجی ہے بیٹھے بیٹھے ہاتھ لگ گیا غریب کا. آپ درود شریف پڑھیں سب ٹھیک ہو جائے گا. اب جناب سوچیں مغرب کی نماز 9 تاریخ کی عرفات میں پڑھیں گے؟ کیوں؟ کوئی نماز پڑھنا برا کام ہے؟ یہی مسئلہ سمجھ. یہ کہتے ہیں نا جی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کوئی برا کام ہے؟ ہم جناب درود تاج پڑھتے ہیں تو کیا کوئی برا کام ہے؟ ہم جناب عرس شریف مناتے ہیں تو کیا برا کام ہے؟ اور یہ تو اللہ کی نماز ہے. اللہ فرماتا ہے مغرب ہو گئی، وضو بھی موجود ہے، لیکن خبردار نماز، کیونکہ میرے مدنی نے مغرب عشاء کہاں پڑھی ہے؟ وہی قبول کروں گا جہاں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے. اور میرے مدنی نے ابا ابراہیم کا عرس نہیں منایا، اپنی بیویوں کی کل خانیاں نہیں بنائی، 7 جمعراتیں نہیں بنائی، 40ویں نہیں کیے ہیں، صلاۃ و سلام کی مجلسیں نہیں بنائی ہیں. لاکھ اچھا کام لگے لیکن تب قبول ہوگا جب اس میں مہر ہو محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے؟ ہاں جی، اور عشاء کی مغرب اور عشاء چاہے جتنا دیر ہو جائے، یاد رکھو جتنی بھی دیر ہو جائے، جتنا بھی وقت گزر جائے، دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں گے لیکن عرفات میں نہیں پڑھیں گے. یاد رکھو لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، ہر وقت زبان پہ ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم صلی علی محمد. زندگی باقی انشاءاللہ، بات باقی. آپ دعا بھی کیا کریں اور جو سوالات بچ جائیں گے عشاء کے بعد انشاءاللہ. بھائی مغرب کی نماز کے بعد افضل یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لیں، لیکن یہاں چونکہ حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، وقفہ دیتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، بیچارے لاکھوں لوگ ہیں، تو اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں. احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے. آپ مسافر ہیں،
پاکستان میں قربانی کریں گے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کریں تو بڑا ثواب ہے، کیوں ضائع کرو؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، سال اگلا خدا جانے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی ریاض سے آیا ہے، احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا ہے اس نے، اب اس نے حج کا احرام باندھنا ہے، حد حرم سے جا کے باہر سے باندھ لے۔ اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ چل نہ سکتا ہو، اس کی تعریف یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اگر چلنے کے قابل ہے تو کنکریاں خود مارے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا انشاءاللہ یہ اس زمانے میں تھی جب تھوڑے سے لوگ آتے تھے کہ ہر بندہ کنکری مارے، کنکری ایسی ہو اس کو یوں پکڑے 3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو کے کنکری پھینک۔ اب اسی مولوی کو لے آؤ مجھے کھڑا ہو کے دکھا دے، اور اس کو کہو ذرا مجھے 3 ہاتھ کے فاصلے پہ پہنچ کے تو دکھا دو۔ خدا کے بندے کنکری مارنی ہے، نہ لگے کنویں کے اندر جا پڑے الحمدللہ۔ اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی جان پہ بننے کا خطرہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی حکم ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، مریض ہے، ہاں اگر آدمی ساتھ ہیں، ویل چیئر موجود ہے، بعد میں لے جاؤ کنکری مارو۔ مزدلفہ میں آنے کے بعد اچھی طرح سمجھیں، رات جب بھی پہنچیں دونوں نمازیں مغرب عشاء پڑھ کے رات وہیں رہنا ہے۔ فجر کی نماز بھی ہم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ ہاں اگر عورتیں ہیں، حاملہ ہے، بچے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، حرم کے خدام ہیں، وہ 2 نمازیں پڑھ کے کچھ دیر بیٹھ کے مینا آ جائیں، اور مینا میں فجر پڑھ کے کنکری مرتے ہوئے مکے آ جائیں، سر مڈا احرام کھول دیں۔ اگر کوئی آدمی مینا جانے سے پہلے احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، احرام میں رہے، تو طواف زیارت کے لیے جب آئے گا طواف کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ گنجائش ہے، یہ تھوڑا گھر آدمی ایسے کرے جان چھڑانے آئے ہو۔ اچھا دوسرا مجھے عقل سے بتاؤ کہ 7 تاریخ ہو یا 8 تاریخ ہو، رش کم ہو جائے گا، حرم خالی ہوگا، یعنی ایک رگڑا ہم 7 کو بھگتے ہیں، ایک 10 کو آگے ہو، تو ایک کیوں نہ بھگتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بھئی ابھی ہم 7 کو بھی رگڑا بھگتے ہیں، کیوں بھگتے ہیں؟ بھئی احرام باندھو، جاؤ مینا آرام سے، ایک ہی دفعہ آگے بھگت لیں گے، 2 دفعہ بھگتنا کون سی عقل مندی ہے؟ اچھا تکلیف تو طواف میں ہوتی ہے، اب تو صفا مروہ تو 3 منزلہ ہو گئی، اب وہاں تو تکلیف ہوگی ہی نہیں، وہ تو 1 گھنٹے میں 1.5 لاکھ آدمی صفا مروہ کرے گا۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی نے وضو کیا ہے اور کپڑے سے چہرہ صاف کر لیا اسی احرام کی چادر سے، کوئی بات نہیں، وہ کوئی پلیت تو نہیں ہو گئی۔ حضور کے ماں باپ کے بارے میں قبر میں تم سے پوچھیں گے، تم اپنی ماں باپ کا فکر کرو۔ اختلافی مسائل ہیں، ضرور ہے، اتنی دیر میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال ان کو حضور کی نبوت نہیں ملی، وہ تو پہلے فوت ہو گئے، دین اسلام ملا ہی نہیں ان کو۔ اگر روانگی کے لیے گھر سے غسل کریں، مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے نیت تمہاری مرضی، مسجد میں آؤ، مکے میں آؤ، حرم میں آؤ، کعبے میں آؤ، گھر سے نیت کر لو، چلے جاؤ۔ اگر کوئی 7 ذی الحج کو مینا چلا جائے کوئی بات نہیں، پہلے جا رہا ہے نا، بعد میں تو نہیں جا رہا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، آج چلے جائیں آپ۔ خیمے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مزے سے جا کے سو جائیں، بازاریں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل موجود ہے، رش سے بھی بچ جاؤ گے۔
احرام میں رہنا پڑے گا. یہ دیکھ لو کہ بھئی اتنی دن سگریٹ چھوڑ سکتے ہو. اگر کوئی فوت ہو گئے ان کے لیے حج کریں, عمرہ کریں, جو مرضی ہے نفلی عبادت سب کریں. زندہ ہے وہ خود کرے یا تمہیں وصیت کرے. اگر کران کا احرام ہے وہ عمرہ کر لے گا, سر نہیں مڈائے گا, وہ سر حج کے بعد مڈائے گا, اس وقت تک احرام میں رہے گا. اسی احرام میں حج کے لیے جائے گا, 10 کو آگے کنکری مارے گا, قربانی کرے گا, پھر سر مڈائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ والی پگڑی باندھی ہے؟ ساری زندگی حضور نے سفید پگڑی باندھی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مردوں کے لیے افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے. اسی لیے فرمایا کہ زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی کفن سفید ہونا چاہیے. صرف حضور پاک نے جس دن مکہ فتح ہوا ہے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے, یعنی آپ نے ایک دفعہ پہ لہذا باندھنی جائز ہے, کوئی منع نہیں. ویسے کوئی رنگ باندھ لو جائز ہے, لیکن جو ساری زندگی حضور نے باندھی ہے وہ سفید ہے. اگر طواف زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ مینا میں گئے لیکن مینا میں جگہ نہیں ملی, میرا بھائی رات ویسے ہی کنکریاں مارتے گزر جاتی ہے, فکر کیوں کرتے ہو؟ کسی سڑک پہ, کسی پہاڑ کے کنارے پہ, کسی پہاڑ پہ تھوڑا سا اونچائی پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں, جگہ ہی جگہ. اور اگر نہ ملے مجبوراً کوئی گناہ نہیں. پورے مکہ شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے, لیکن کعبے کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو بے حساب کام ہے نا. 1 لاکھ تو ہر جگہ ملتا ہے, مسجد میں تو 25 لاکھ ہو جاتا ہے, جامع مسجد میں 27 لاکھ ہو جاتا ہے, اور جب کعبہ سامنے ہو اور 5 لاکھ کا اجتماع ہو, اس کا کیا مقابلہ ہے؟ جن لوگوں کا 1 مہینہ ہے وہ مقیم ہے, مسافر نہیں ہے. اگر چمڑے کا جوتا ہے, ہڈی نظر آتی ہے, بالکل پہنے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنے نظر آتے ہیں, ہڈی نظر آتی ہے, آدھا پاؤں نظر آتا ہے, سب ٹھیک ہے. کہتے جی کہ آج کل جو عورتیں برقع پہنتی ہیں, کون سی عورتیں برقع پہنتی ہیں؟ نہیں, تمہارے ملک میں پہنتی ہے. یہ جو کالا پہنا ہوا ہے گاؤن, یہ برقع ہے. یہ تو حسن کے نکھارنے کے لیے انہوں نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے. یہ پردہ تھوڑا ہے. پردے کا معنی ہوتا ہے بدن کو چھپائے, اس کے حسن کو چھپائے, اس کی فگر کو چھپائے. یہ تو ابھار رہا ہے ہر چیز. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ تو کوئی برقع شرکا نہیں. خواہ اس کا نام بدنام نہ کرو. آنکھیں نکال کے رکھ دیا تھا کہ 70 سال کی بوڑھی بھی ہو تو جوان نظر آئے. یہ کوئی برقع شرکا نہیں. ایسے برقے بنا رکھے ہیں. برقے کا معنی ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو, پورے بدن کو ڈھک جائے, عورت کے پاؤں سے لا کر سر کے بالوں تک جو ہے عورت ہے, اور سب کا چھپانا جو ہے ضروری ہے. یہ تو گاؤن ہے. کسی کو کالا اچھا لگتا ہے, کسی کو نیلا اچھا لگتا ہے, کسی کو پیلا اچھا لگتا ہے, کسی کو جناب کوئی اچھا لگے. یہ تو اپنے حسن اور میچنگ کے مطابق پہنتی ہیں. یہ کوئی برقے ورقے نہیں ہیں. یہ بے وقوفی میں نہ رہیں. جراب بھی نہ پہنے, دستانے بھی نہ پہنے. میری بیوی کا میرے بھائیوں سے پردہ کرنا مشکل ہے تو پھر نکاح نہ کرتے. آپ نکاح کی علیحدہ رکھو. تمہاری بیوی ہے, تمہارے بھائیوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہ کیا کہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ الگ رکھو, اس کو الگ جگہ دے کے دو. مشترکہ نظام کا معنی اللہ کے قانون کو توڑ ڈالے. اور آپ نے پھر دیکھا نہیں, حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الحمو, کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت, دیور تو تمہارے لیے موت ہے. علماء نے لکھا کیا معنی موت کا, کہ بھئی عام آدمی کو گناہ کا موقع نہیں ملتا, لیکن دیور کو تو ہر وقت مل سکتا ہے. اور زنا ہو گیا تو سزا کیا ہے؟ سنسار ہے, موت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحمو الموت. باہر والا بندہ تو تیرے گھر میں آئے, محلے میں آئے, لوگ چیخیں گے کون جا رہا تھا, کیوں جا رہا تھا, کس کے گھر جا رہا تھا. جب اپنا بھائی آ رہا ہو کون پوچھے گا؟
اسی لیے یہ تو آج کل عام گناہ ہے کہ نعوذ باللہ دیور سے، اسی طرح خاوند اپنی سالیوں سے، یہ تو کاروبار چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال آپ نے اگر ریاض میں رہتے ہیں، عمرہ کر کے چلے گئے، وہ عمرہ ختم ہو گیا. پھر جب آئے ہیں، اب وہ آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا تو حج افراد ہوگا. اگر آپ ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض سے حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ریاض